السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹورز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی کہانی میرے ساتھ سہیلہ بیگ نے شیئر کی ہے، جو کہ لاہور میں رہتی ہیں۔ سہیلہ کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات، کچھ خوفناک لمحات اس کی زندگی کے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو کہ انتہائی سبق آموز اور خوفناک ہیں۔ سہیلہ کہتی ہیں کہ لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں، بچیاں جو کہ نابالغ ہوتی ہیں جب، اور وہ باہر نابالغ ہونے کی وجہ سے بچیاں باہر بھی کھیلتی ہیں، ان کے فرینڈز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں محلے کے جن کے ساتھ بچیاں مل کر کھیلتی ہیں، اپنی اسکول فرینڈز کے ساتھ وہ جاتی ہیں۔ اسی طرح میری بہن کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ میری بہن جو کہ سب سے چھوٹی ہیں، فاطمہ انجم ان کا نام ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری بہن ابھی 4 سے 5 کلاس میں ہوگی۔ اس کی ایک فرینڈ تھی جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ جیسی اسکول سے فری ہونا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے اکٹھے جو اسٹڈی ہوتی تھی ٹیوشن کی پڑھنے کے لیے، اکیڈمی جانے کے لیے، وہ اکٹھی ہوتی تھی۔ بس تھوڑی سی دیر گھر گزارتی تھی اور اس کے بعد اپنی فرینڈ کی طرف چلے جانا، فرینڈ نے اس کی طرف آ جانا، یہ ان کا معمول تھا۔ کہتی ہیں کہ ادھر سے جب وہ گزر کے جاتی تھی تو ادھر ایک برگد کا پیڑ تھا، بچی تھی ادھر کھیلتی تھی۔ ادھر کھیلنے کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب رہنے لگی۔ وہ پہلے بہت ہنس مکھ کھیلنے والی زندہ دل بچی تھی، کہ اس کی نا طبیعت میں تھوڑا چڑچڑاپن اور عجیب سی اس کی طبیعت ہونے لگی۔ سب اس کی طبیعت سے بہت پریشان تھے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، بچی کا سارا چیک اپ کروایا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر کچھ عرصہ بیچ میں وہ بالکل ٹھیک رہی، ماشاءاللہ وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی۔ اس کو ایک ایسی مرض لگی جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی آن ایئر۔ ایک پرابلم ہوئی اس کے ساتھ، جس پرابلم کے بعد بچی اب بالکل جسمانی طور پر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ پھر ہم ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے۔ بچی کی ایج اب وہ کہتے ہیں کہ 20 سے 25 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، ماشاءاللہ وہ جوان تھی بالکل۔ جو اس کے بالغ ہونے سے لے کر 20 سے 25 سال کی عمر کا عرصہ تھا وہ بالکل مکمل طور پر ٹھیک تھی۔ ایک تو اس کو ہر ٹائم سر میں درد رہتا تھا، اور دوسرا اس کو ایک اور جسمانی پرابلم بن چکی تھی۔ میری بہن سے وہ کہتی ہیں کہ اتنی گندی سمیل آتی تھی، اتنی گندی سمیل اس کے کپڑوں میں سے آتی تھی کہ جو کہ برداشت سے باہر تھی اور بیان سے بھی باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے، جب مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تو بچی چیخیں مار مار کر روتی تھی۔ ہم جب ان کے پاس ان کو لے گئے تو وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بچی کو ایک حصار میں بٹھایا اور اسی حصار میں وہ خود بیٹھ گئے، اور انہوں نے کلام پاک پڑھنی شروع کر دی۔ اور کلام پاک پڑھتے پڑھتے ان بزرگوں کے جسم کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا، اور اس جھٹکے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بتا تو کون ہے، جس پر بچی کی آواز کے اندر ایک خوفناک عورت کی آواز آ گئی، اور وہ خوفناک عورت یہ کہنے لگی کہ میں تجھے نہیں بتاؤں گی میں کون ہوں، میں اسے اسی طرح اذیت دیتی رہوں گی اور بالآخر یہ مر جائے گی، نہ تو اس کی شادی ہوگی اور نہ ہی اس کے من کی کوئی مراد پوری ہوگی۔ بابا جی کے ان عالم صاحب جو کہ بزرگ تھے، ان کے بہت اصرار پر، بہت عمل کرنے پر اس عورت نے سچ بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک برگد کے پیڑ سے لگی تھی۔ یہ ایک دفعہ اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی، اور ادھر راستے میں بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، اسی برگد کے پیڑ کے اوپر میں رہتی تھی۔ یہ ادھر اپنی دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے شام کے ٹائم گھر واپس جا رہی تھی۔ جیسے یہ گھر واپس جانے کے لیے پلٹی تو میں نے اس کی کمر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تب اس کی عمر 10 سے 12 سال تھی، اور تب سے اب تک اس کی کمر کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور یہ ہمیشہ مریض رہے گی، یہ ہمیشہ بیمار رہے گی اور سسک سسک کے موت مانگے گی، میں اس کو بہت تکلیف اور اذیت دوں گی۔ اس کے بعد عامل صاحب نے اس کا بہت علاج کیا، وہ جو عامل تھے، عالم تھے، جو بھی تھے، انہوں نے بہت علاج کیا، بہت علاج کے بعد اس کو آرام آیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی میں بہت مشکلیں اور بہت پریشانیاں آ رہی ہیں۔
وہ جسمانی طور پر تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، جو اس کو ایک بیماری لگی ہوئی تھی، لاحق تھی، وہ بیماری پچھلے دنوں میں بہت شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن اب وہ بیماری آہستہ آہستہ تھم رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ وہ مخلوق اس کے اوپر شاید اب بھی ہے یا جو بھی ہے، وہ مخلوق اس کی بالکل بھی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے سبھی سننے والوں کو، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کا بہت خیال رکھیں، ان کو بالکل غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکالیں۔ تو اس طرح کے واقعات انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک چڑیل جنی کا بسیرا ہو گیا تھا، کبھی وہ خود کو پری بتاتی تھی، کبھی چڑیل بتاتی تھی، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن وہ ایک آفت چڑیل بچی کو چپکی ہوئی ہے۔ بیماری تو کبھی بہت شدت اختیار کر جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن بہت طرح طرح کی اذیتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو آپ سب میری بہن کے لیے دعا کریے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری سہیلا شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ وحید خان نے شیئر کیا ہے کراچی سے۔ وحید کہتے ہیں کہ میں ریٹائرڈ بحری جہازوں کے اوپر میں آفیسر تھا، کیپٹن تھا، اس کے بعد میرے رینک بڑھتے گئے اور اب میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ اس ٹائم میری ایج 56 ایئرز اولڈ ہے، اور میں آپ کے ساتھ بحری جہازوں کے متعلق کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں سمندری جہازوں کے اوپر میری جاب ہو۔ مجھے شروع سے اوشنز، سمندر سے بہت محبت تھی، اور میرے جو بابا تھے وہ بھی آفیسر تھے، اور بالآخر مجھے بھی جاب مل گئی۔ میں بھی بحری جہاز کے اوپر ایز اے کیپٹن گیا، اور اس کے بعد میرے رینک بڑھتے گئے، اور اسی طرح کچھ زندگی کے تجربات ہیں، کچھ زندگی میں واقعات پیش آئے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ اور وحید کہتے ہیں کہ آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنتا ہوں، اور اسی لیے آپ کے لسنرز کے لیے ایک دلچسپ اور حقیقت پر مبنی، سارے چینلز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہٹ کر ایک سٹوری ہے جو کہ میری زندگی میں پیش آئی، اور آج فرسٹ ٹائم کسی چینل پر میں سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ وحید کہتے ہیں کہ بحری جہاز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات آپ یہ سمجھیں کہ آپ ساری دنیا سے دور ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں، اور سمندر کے اندر ہیں، جہاں پر آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ اور ایسی جگہوں پر ایسے جنات کا ہونا ایک بہت خوف کا عالم پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں میری جاب ہوئی، سب کچھ ٹھیک گزرا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے رینک میں، کہتے ہیں کہ میرا رینک بڑھتا گیا۔ ہمارے ادھر کوک ہوتے ہیں، چیف آفیسرز ہوتے ہیں، چیف مینیجرز ہوتے ہیں، جو کہ بحری جہاز شپ کو چلاتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مختصر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم سیکنڈ کیپٹن تھا۔ اچانک سے ہم لوگوں کے جو چیف تھے ان کی شور مچانے کی آوازیں آئیں، اور وہ یہ کہنے لگے کہ میرے بہت ضروری کاغذات پڑے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ ہم نے سارے شپ کو چھان مارا، لیکن وہ کاغذات کہیں سے نہیں ملے۔ پھر شپ کی کیز گم ہو گئی، وحید کہتے ہیں۔ یہ تو معاملات وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے شپ کے ساتھ نہیں، بہت سے شپس ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، کاغذات کا گم ہو جانا، چیزوں کا گم ہو جانا، اس طرح کے واقعات۔ کہتے ہیں کہ میرے ٹینور میں میرے ساتھ ادھر ایک کک تھا جو کہ مجھ سے ایج میں وہ کافی بڑے تھے، اور وہ اس شپ کے لیے کھانا وغیرہ بناتے تھے، وہ بھی سیکنڈ کک تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی، اور وہ مجھے واقعات بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سمندر کے اوپر جیسے ہی ہم سمندر کے سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے سارے مینیجرز جو تھے اور جو چیف تھے، ان کے شپ کی برج کے اوپر شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کلمہ طیب پڑھ لو، شاید بچنا مشکل ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ سمندر جو کہ بالکل ہو کا عالم تھا، خاموشی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو سٹارز کی ملکی وے ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں سمندر میں جہاں سمندر اور آسمان ایک ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اوپر بھی سمندر ہے، نیچے بھی سمندر ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر اسی جگہ پر ہو کے عالم میں اچانک سے ہمیں لگا کہ ایک پورا شہر سمندر کے اوپر آباد ہو چکا ہے، اور ہمارا جو جہاز ہے وہ اس شہر کے ساتھ ٹکرائے گا تو اوبویسلی وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل کیا ہاتھ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جہاز کی سپیڈ خود بخود تیز ہو گئی، اور جہاز اسی سمندر جو جگہ بنی ہے، پورا شہر ہے، اس کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اونچا اونچا کلمہ طیب کا ورد شروع ہو گیا۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب گئے تو جہاز کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ جیسے کسی ڈھلوان کے ساتھ نیچے لگا ہے، اور
ہم لوگوں کا جہاز ادھر ہی رک گیا اور اچانک سے وہ جو پورا ایک شہر آباد تھا سمندر کے اوپر روشنیوں کا ہو کے عالم میں، وہ غائب ہو چکا ہے۔ ہم سب حیران اور پریشان ہو چکے تھے اور اتنے سکیئرڈ ہو چکے تھے کہ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے کمروں کے اندر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ آخر ہم نے رات کو یہ کیا چیز دیکھی ہے، یہ شہر کا آباد ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ جو کک تھے وہ کافی بزرگ تھے، ان کا کافی تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے، لیکن میں شروع سے اس چیز کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ سمندر کے اوپر بھی باقاعدہ جنات کی پوری بستیاں آباد ہیں، جنات کے قبیلے آباد ہیں، اور یہ وہ جنات ہے جو کہ رہتے ہی سمندر کے اوپر ہیں، سمندر کے نیچے وہ جو تہیں ہوتی ہیں، جو جگہیں بنی ہوتی ہیں ادھر رہتے ہیں یا یہ اوپر رہتے ہیں۔ اور یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں، بیٹا ابھی آپ کی شروع کی بات ہے، آپ کو تو یہ ابھی بہت کچھ نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہم لوگوں کا کک تھا جو کہ فرسٹ کک تھا اور وہ بالکل ینگ تھا ابھی، کہتے ہیں کہ وہ جو فریج کے روم بنے ہوتے ہیں جہاں پر سب کچھ ہم لوگ سٹور کرتے ہیں بحری جہاز پہ سفر کرنے کے لیے، اتنے لمبے سفر ہوتے ہیں یہ، وہاں پر وہ اس روم میں گیا تو وہ وہیں پہ بند ہو گیا اور ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچانک کسی جو کک تھا، دوسرا کک تھا، وہ اس فریج روم میں گیا تو اس کو آگے سے اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی، اس کا خون بالکل ختم ہو چکا تھا، اور وہ اس فریزر روم میں، جو کہ فریج روم جس کو بولا جاتا ہے، وہ بالکل جم چکا تھا۔ اور سارا کچھ چیک ہوا، دروازے چیک ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر اس لڑکے کے ساتھ ایسے کیوں ہوا، یہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جس پر جو سیکنڈ کوک ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر میں نے ادھر مخلوقات کو دیکھا ہے، اور وہ مخلوقات میرے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ میں جب کھانا رکھنے کے لیے اسٹور میں جاتا ہوں تو وہ تب ہوتی ہیں، کھانا نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ پیچھے میری چلتی ہیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں جو کہ جانور کی طرح رینگ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتہائی خوفناک اور انتہائی دہشت زدہ وہ مخلوقات ہیں جو کہ ساری رات بحری جہاز کے اندر کہتے ہیں کہ چیخنے کی آوازیں آتی تھیں سمندر کے اندر سے اور بحری جہاز کے اندر سے بھی۔ کہتے ہیں کہ جہاں بالکل ہو کا عالم ہو جاتا ہے، خاموشی، رات کا سناٹا پھیل جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں عورتوں کی، بچوں کی، جو کہ سمندر کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ انسان کے رونگٹے کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بحری جہاز میں بہت زیادہ تعداد میں بھوت اور جنات پائے جاتے ہیں۔ کبھی وہ کمروں کے دروازے لاک کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے، وہ گیس اکٹھا ہونے سے ویسے انسان کا دم گھٹ جاتا ہے، سمندر میں گیسز اتنی ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پیچھے کسی چیز کا چلنا، ان کا نظر آنا، اور باقاعدہ طور پر اچانک سے لگتا ہے کہ آگے ہم بالکل ساحل پر آ چکے ہیں، لیکن آگے ایسے ہے کہ وہ پورے سمندر ہی ہے، وہ کالا، وہ سب کچھ اندھیرا، وہ پانی سمندر کا ہی ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر انسان نہ تو کہیں بھاگ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے، آگے پیچھے موت ہوتی ہے۔ اتنے خوفناک لمحات ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں اور میری زندگی میں یہ واقعات پیش آئے کہ میں جب اس بحری جہاز کے اندر تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک لڑکی ہے جو کہ مجھے بالکل اپنے قریب سے نظر آ رہی ہے، یعنی بحری جہاز کے جو اندر ونڈوز بنی ہوتی ہیں ان کے اندر سے، لیکن وہ سمندر والی سائڈ پر ہے، اور مجھے لگا کہ شاید کوئی چھوٹی شپ ہے اور وہاں پر برٹش لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ فن کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل اپنی اسی شپ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کی ہائٹ کافی لمبی لگ رہی تھی، اتنے اونچی شپ پہ سے وہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں باہر اوپر شپ کی برج پر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، سفید لباس میں ہے بالکل، اور وہ سمندر سے کافی اونچی اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، اور وہ اڑتی اچانک سے پانی کے اندر جا کر پانی کی طرح ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ہم لوگوں کے جو بڑے تھے، وہ والے آفیسرز تھے، وہ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے، سکیئرڈ ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بس چلے تو ہم اس جاب کو بھی چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں لیکن لوگ کرتے ہیں یہ جاب، لیکن ایسے خوفناک واقعات لوگوں کے ساتھ اب بھی پیش آتے ہیں۔ چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا، کیز کا گم ہو جانا، دروازوں کا لاک لگ جانا، اور چہل قدمی کی آوازیں جہاز میں سے آتی ہیں۔ وہ جو فرسٹ ہم لوگوں کا کک تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس طرح کے خوفناک واقعات بہت سے پیش آتے ہیں، اور بحری جہاز کے اندر سے اچانک سے خوفناک چیخوں کی آوازیں،
کبھی لگتا ہے کہ کوئی آپ کا نام بلا رہا ہے، اور وہ جب کوئی نام لیتا تھا غیر مرئی مخلوق تو یوں لگتا تھا کہ پورے سمندر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، گونجتی تھیں آوازیں۔ خوفناک جنات جو کہ انسان کو ایک دفعہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے مخلوقات ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ ایسی ایسی اللہ کی مخلوقات سمندر کے اندر بھی رہتی ہیں، جنات رہتے ہیں، ان کی پوری پوری بستیاں آباد ہیں۔ ایک بزرگ تھے جو کہ ہمارے ساتھ تھے ادھر، انہوں نے یہ بتایا کہ سمندر کے اوپر بہت سی بستیاں آباد ہیں جنات کی، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ سمندر کے اندر رہتی ہیں، اوپر رہتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر بہت سے لوگوں کو نظر بھی آ چکی ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں، جن میں سے ہمارا بحری جہاز ایک، ہم لوگ بھی شامل تھے، اور بھی کئی بحری جہاز کے جو تھے لوگ تھے، ان سب نے یہ باتیں بتائیں۔ آج کل بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں، لوگ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بالکل سمندر کے درمیان میں آ جاتے ہیں، آگے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں اور وہ دل کو لرزا دیتے ہیں۔ یہ کہانی تھی وحید خان کی، جنہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وحید۔ آج میں نے یہ سٹوری لسنرز شیئر کیا نیو چینل پہ، اسے آپ سب لوگ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور کل سٹوری نیلم وائس آفیشیل پہ شیئر کروں گی، اس کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے لسنرز، آپ اس کو پورا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔